دوستوں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اور اس محبت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انسان بہت سی خطائیں کرتا ہے، بہت سے گناہ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ گناہوں کے نتیجے میں، خطاؤں کے نتیجے میں نہ تو فوراً انسانوں سے ناراض ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، ان کو دھتکار دیتا ہے، سزا دیتا ہے، بلکہ ان کو اس بات کا موقع دیتا ہے کہ اپنے گناہوں کے باوجود، خطاؤں کے باوجود وہ پھر سے اللہ کی طرف پلٹیں۔ اور جو لوگ اس طریقے سے اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے شدید محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جا بجا یہ بات فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے خطا کار لوگوں سے محبت کرتا ہے جو خطا کرنے کے بعد اس پر نادم ہوتے ہیں، اس پر شرمندہ ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ تو دوستو، میری اور آپ کی زندگی میں بہت سے ایسے مراحل آتے ہیں جب ہم گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، خطاؤں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ساری دنیا کو پتہ ہوتے ہیں، اور بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہوتا، صرف ہم کو علم ہوتا ہے اور ہمارے رب کو علم ہوتا ہے۔ اور بعض گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جس کا اندازہ خود ہمیں بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت یہ ہے کہ ان تمام گناہوں کے باوجود بھی وہ بندے سے مایوس نہیں ہوتا، اور اگر خدا بندے سے مایوس نہیں ہوتا تو پھر بندوں کو بھی خدا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آخری سانس تک کھلا ہوا ہے۔ تو آپ سے ایک گناہ ہو تو اس کے بعد توبہ کیجیے، وہ گناہ 10 بار ہو جائے تو اس کے بعد بھی توبہ کیجیے، اور اگر وہ گناہ 1000 بار ہو تب بھی اللہ تعالیٰ سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تو مستقل توبہ کرتے رہیں۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف پلٹنا، ندامت کے ساتھ پلٹنا، اور اس عزم کے ساتھ پلٹنا کہ دوبارہ آپ اللہ کو ناراض نہیں کریں گے۔ تو ملازمت توبہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس سلسلے میں ہم کو یہ رویہ اپنانا چاہیے کہ ہم مستقل اللہ کی طرف پلٹتے رہیں۔ لیکن توبہ کے ساتھ ساتھ دوستوں یہ بھی سمجھ جائیے کہ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان خدا کی رحمت کی امید پر یا توبہ کی امید پر گناہ کرتے رہے، کہ گناہ کرتے جائیں اور پھر کہیں کہ بعد میں توبہ کر لوں گا۔ اگر ایسا ارادہ ہے، ایسی نیت ہے، تو وہ توبہ توبۃ نصوح نہیں ہو سکتی، وہ سچی توبہ نہیں ہو سکتی۔ اگر سچی توبہ نہیں ہوگی تو آخر اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول کیوں کرے گا؟ تو رحمت کی امید پر توبہ گناہ کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے، اور گناہ کے بعد اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ تو میرا اور آپ کا رویہ یہ ہو کہ ہم گناہ سے اپنے آپ کو بہت بچانے کی کوشش کریں، تقویٰ کے راستے پر چلتے رہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر لغزش ہو جائے، خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو جب بھی احساس ہو فوراً اللہ کی طرف پلٹیں، ندامت کا اظہار کریں، آنسو بہائیں، اللہ سے مغفرت طلب کریں، گڑ گڑا کر دعا کریں، سجدوں میں دعا کریں، رات میں اٹھ کر دعا کریں، اس بات کا عزم کریں کہ اس گناہ کو دوبارہ دہرایا نہیں جائے گا، اور پوری سختی سے اس بات پر ٹک جائیں اور انشاءاللہ اس گناہ کو نہ دہرائیں۔ لیکن خدا نخواستہ پھر گناہ ہو جائے گا تو پھر اللہ کی طرف پلٹیں گے۔ اللہ کی رحمت ہر شے سے وسیع ہے، اور وہ اپنے گنہگار بندوں سے بھی محبت کرتا ہے، بشرط یہ کہ گنہگار بندے گناہوں پر نادم ہوں اور اللہ کی طرف توبہ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توبہ کی اس اہمیت کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور مستقل توبہ کرتے رہنے کی، استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے استغفار، ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔